میں نے بہت پہلے اس کی آنکھوں میں بغاوت کے ابھرتے ہوئے تاثرات کو بھانپ لیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ فرنوس بھنورمن نے باپ کی بات کو کاٹتے ہوئے پیشانی پہ شکنیں ابھارتے ہوئے کہا۔ سوچنے سمجھنے کے قابل اس نے چھوڑا ہی کہاں ہے۔ چمکار کو اس نے چڑیا کی موت کا راز اس لونڈے کو بتانے کے لیے بھیج دیا۔ وہ تو چڑیا کی عقل مندی کہ اس نے اس کے آنے سے قبل ہی اس لونڈے کو تابوت کے نظر کر دیا تھا، بھنورمن نے کہا۔ فرنوس بھنورمن حیرت کے سمندر میں غوطہ غرق باپ کی باتیں سن رہا تھا۔ ایسے انکشافات کا اس کے قلب و ذہن میں خیال نہ تھا۔ اس نے کبھی تخیل میں بھی نہ سوچا تھا کہ سحر کبھی انہیں دھوکہ دے سکتی ہے، مگر آج وہ سمجھ گیا تھا کہ آنکھوں کا کاجل چرانے کی اس نے کوشش کی تھی اور اس کی سزا تو اسے مل کر ہی رہے گی۔ بابا میں ابھی اس کی تکہ بوٹی ایک کر دوں گا۔ فرنوس بھنورمن غصے سے پیچ و تاب کھاتے ہوئے بولا۔ جلد بازی ہاتھ سے نکل جائے گی میرے بیٹے۔ پہلے چڑیا نے اعلیٰ اعلان بغاوت کی ہے، مگر ہمیں اس کی بغاوت سے استفادہ حاصل کرنا ہے۔ علاوہ ہمیں ناقابل تلافی نقصان سے نیز آزما ہونا پڑے گا۔ ہمیں فی الفور چڑیا سے نمٹنے کا کہنا چاہیے اور اسے اگر یہ کہیں کہ وہ جس طرح بھی ہو سکے چڑیا چڑیل کو وصلِ جہنم کر دے تو ہم اسے آزاد کر دیں گے۔ تو تم نہیں جانتے وہ کر سکتی ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں۔ بھنورمن کی بات پر فرنوس بھنورمن نے بھویں اچکائیں تو سوالیہ آنکھوں سے باپ کی طرف دیکھا۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سحر کیا ہم سے زیادہ شکتیشالی ہے جو چڑیا چڑیل کو پسپا کر دے گی؟ آپ کو اپنے لفظوں پہ غور کرنا چاہیے بابا۔ فرنوس بھنورمن نے ناک منہ سکوڑتے ہوئے کہا، گویا اسے باپ کی بات ناگوار گزری تھی۔ تم بات کو سمجھتے نہیں۔ چڑیا کو ختم کرنے کے لیے وہ اپنے لوگوں سے رجوع کرے گی۔ تم ان کی طاقت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ وہ بہت شکتیشالی ہیں، خاص کر بڑے سردار کی شکتیوں کا تم بالکل ہی اندازہ نہیں لگا سکے۔ ہمیں مجبوراً ان لوگوں سے ہی مدد طلب کرنی پڑے گی۔ اگر ہم بذات خود ان سے طلب کریں گے تو وہ ہمیں ختم کر کے ہماری شکتیوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں سحر کو استعمال کرنا پڑے گا۔ جیسے ہی چڑیا چڑیل سے جان چھوٹے گی، ہم سحر کے ساتھ ساتھ بڑے سردار اور اس کے لشکر کو بھی تہس نہس کر دیں گے۔ بھنورمن کی بات پہ فرنوس بھنورمن نے کوئی تاثر نہ دیا، مگر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بھنورمن کو یقین ہو گیا کہ اس کے بیٹے کو اس کی کسی بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اسے اے کہتے ہیں مکافات عمل۔ اپنے ہی کھودے ہوئے کنویں میں بھنورمن اور اس کا بیٹا گر گیا اور اب سے نکلنے کے لیے پر تول رہے ہیں۔ چڑیا چڑیل کو شکتیشالی بنانے والا بھی وہ خود ہی تھے اور آج وہ شکتیشالی بن گئی تو انہوں نے ایسا تماچا دونوں کے روم پہ رسید کیا کہ دونوں کو دن دہاڑے تارے نظر آنے لگے۔ اب دوڑے ہم سے مدد حاصل کرنے کو، مگر یہ ان کی خام خیالی۔ ہم جانتے ہیں کہ ان آتش کے پرکالوں نے در پردہ کوئی منصوبہ بنا رکھا ہوگا، اس لیے ہم اس سے جائیں گے کہ ان کے ہر منصوبے کو خاک میں ملا کر اپنی دختر کے ساتھ ساتھ اس نوجوان کو ان کی گرفت سے آزاد دلوا کر لائیں گے۔ بڑے سردار نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی سردار کو اپنی دختر کی طرف سے اندیشہ موصول ہوا، اس نے فی الفور وہاں جانے کی حامی بھر لی۔ بھنورمن نے اپنی بستی کے گرد لگایا ہوا آتشی حصار ختم کر دیا، جس کی وجہ سے اب انہیں وہاں جانے میں کوئی دقت نہ تھی اور ان کا کافی فضول مقصد چڑیا چڑیل کو ابدِ نیند سلانا تھا، کیونکہ آج اس کے چلے کی آخری رات تھی۔ اگر وہ اپنے چلے میں کامیابی حاصل کر لیتی تو پھر اس کے پاس ایک بہت بڑی شکتی آ جاتی، وہ پہاڑ کی طرح مضبوط ہو جائے گی۔ اسے موت کی نیند سلانا جوئے شیر لانے کے مترادف ہوگا۔ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں بڑے سردار۔ ان لوگوں نے ہمیں بزدل بنا کے پھر بستی میں سے آپ کی نہیں پوری بستی کی بیٹی کو اغوا کیا ہے، جس کی سزا انہیں ضرور مل کر رہے گی۔ ہم سب آپ کے ساتھ جائیں گے۔ ہم اپنے
تن من دھن کی قربانی دے کر بھی آپ کا رکشا کریں گے۔ سحر بیٹی کو آزادی دلوانا ہماری دیرانہ خواہش ہے اور اپنی بستی کے گرد لگایا حصار ختم کر کے بھنور مین اور اس کے بیٹے نے اپنی موت کو آواز دی ہے۔ بڑے سردار کے جھوپڑے نما محل کے سامنے لگے ہجوم میں سے ایک بزرگ کھڑا ہو کر بولا، ہاں ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پورے ہجوم نے ایک ساتھ یک زبان ہو کے بڑے سردار کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تو بڑا سردار اور اس کے پسر کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ان کے پیچھے پردہ کی اوٹ میں کھڑی بڑے سردار کی چھوٹی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بڑے سردار نے اس نوجوان سے ہر بات غلط کہی تھی، اس نے ان لوگوں کو اپنے دھرم کا سمجھ کے ان کی ہر بات تسلیم کی تھی۔ بڑے سردار نے دونوں دختر کے بارے میں اسے غلط انفارمیشن دی۔ حقیقت یہ تھی کہ بڑے سردار کی یہ بیٹی اس نوجوان پہ عاشق ہو بیٹھی تھی۔ اس نے دل کو تو بہت سمجھایا کہ سرابوں کے پیچھے دوڑتے رہنے سے کچھ حاصل نہیں ہوا کرتا، مگر دل ہے کہ مانتا ہی نہیں، کیونکہ دل پہ کسی کا زور ہے۔ بڑے سردار اور چھوٹے سردار نے اس نوجوان کے جانے کے بعد اس کی آنکھوں میں مایوسی کے تاثرات بھانپ لیے تھے۔ اس کی موجودگی میں وہ بہت خوش رہنے لگی تھی، مگر اس کے جانے کے ساتھ ہی جیسے وہ ایک دم خزاں حملہ آور ہو گئی تھی اور کسی شجر کی مانند خزاں رسیدہ ہو کے رہ گئی تھی۔ چڑیا چڑیل اس وقت اپنے چلے میں مصروف تھی۔ یہ رات اس کے چلے کی آخری رات تھی۔ آج اس نے شکتی شالی بن جانا تھا، پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کا سامنا کرنے کی ہمت نہ کر پاتی۔ خوشی اور غرور دونوں ٹوٹ کر اس پر برس رہے تھے۔ تبھی بیٹھے بیٹھے اسے اپنی سانسوں کی ڈوری ایک دم ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی اور دوسرے ہی لمحے وہ حصار کے اندر پشت کی جانب گر گئی۔ حصار کا دائرہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے گردن سے نیچے تک کا حصہ حصار سے باہر جا گرا۔ اس کے ساتھ ہی ایک دم اس کے شریر نے آگ پکڑ لی اور پلک جھپکنے میں اس کا شریر جل کر راکھ ہو گیا۔ تبھی ہوا کے ایک شریر جھونکے نے اس راکھ کو اڑا دیا اور آسمان کی وسعتوں کی طرف چلا گیا۔ چڑیا چڑیل کی موت سے بغلگیر ہونا تھا کہ اماوس کی اس کالی رات میں اچانک ہر سو الو کی منحوس آوازوں نے سفر کیا۔ دل ہلا دینے والا یہ الو اڑ کر اس تابوت پہ آ بیٹھا۔ دوسرے لمحے ایک حیرت کن منظر آنکھوں کے سامنے تھا۔ جس جگہ الو برجمان تھا عین اسی جگہ سے اچانک تابوت میں سے ایک ہاتھ باہر نکلا اور دوسرے ہی لمحے الو کے اپنی گرفت میں پکڑ کر وہ ہاتھ دوبارہ تابوت میں غائب ہو گیا اور تابوت والی وہ جگہ ایک بار پھر وہیں دکھائی دینے لگی۔ وہاں پڑنے والا شگاف یکلخت ختم ہو گیا۔ چڑیا چڑیل کے مرنے کے بعد نوید جیسے ہی بھنور مین اور اس کے پسر کی قوت سماعت سے ٹکرائی تو وہ دونوں دنگ رہ گئے۔ وہ ان لوگوں کو اتنا بھی شکتی شالی نہیں سمجھتے تھے جس قدر وہ اب دکھائی دے رہے تھے۔ چڑیا چڑیل کے تمام کارندوں کو انہوں نے ابدی نیند سلا کر اس کے محل کو زمین بوس کر دیا۔ اب ان کا رخ انہی کی طرف تھا اور وترائے حیرت میں ڈالنے والی بات یہ تھی کہ سحر ان کو چکمہ دے کے وہاں جا پہنچی تھی۔ اب انہیں افسوس ہو رہا تھا کہ انہیں اس بات کا قطعاً خیال ہی نہیں رہا کہ اسے دبوچ کے رکھیں، مگر جلد بازی اور چڑیا چڑیل سے جان چھڑنے کی تگدور میں بہت کچھ کھو بیٹھے تھے۔ بڑے سردار کے ساتھ ایک جمع غفیر ان کے محل کی جانب رواں دواں تھا۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے چاروں طرف سے وہ ان کے نرغے میں آ گیا۔ بہت جلدی اسے یہ منحوس خبر بھی سننے کو مل گئی کہ بڑے سردار کے ساتھیوں نے اس کے تمام چیلوں کو ابدی نیند سلا دیا ہے۔ دونوں کو اپنی موت واضح نظر آ رہی تھی۔ تبھی ان کو کوریڈور میں دوڑتے ہوئے قدموں کی بازگشت سنائی دی۔ دونوں نے فی الفور دروازے پہ ہونے والی دھڑ دھڑ دستک پہ کان دھرے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ بڑے سردار اور اس کا بیٹا غیر مسلم ہوں گے اور پس پردہ مجھے دھوکہ دیں گے۔ کیسے مسلمانیت کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں نے مجھے اپنے عزائم کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی ہے۔ مجھے کتنی اذیت ان کی وجہ سے برداشت کرنی پڑی۔ چڑیا چڑیل نے خونی تابوت کے نظر کر دیا۔ انگاروں کی طرح دہکتے زہر کو میرے اندر انڈیل دیا گیا۔ میرے جسم پہ موجود گوشت اب انسانی گوشت نہ رہا بلکہ بچھو کے زہر
زہر سے بنا ہوا تھا۔ یہ تو مجھے معلوم نہ تھا کہ میں اس تابوت کے اندر کتنا عرصہ رہا، مگر اتنا جانتا ہوں جتنا بھی عرصہ رہا ہوں، اس تمام عرصے کے اندر مجھے بچھوؤں نے خون نوچا گھسیٹا ہوگا اور ایک ایک بوٹی جسم سے نوچ لی ہوگی۔ یہی نہیں، خون کی آخری بوند تک پی گئے ہوں گے۔ نہ جانے کن کرموں کی اتنی بھیانک سزا مجھے ملی ہے۔ رات نے کالی چادر اوڑھ رکھی تھی، مگر اس اماوس کی بھیانک اور کالی رات کا اب مجھ پر کوئی اثر نہ تھا۔ میں تو دن کی بجائے رات کے اس گھپ اندھیرے میں ٹھیک طرح سے دیکھ رہا تھا۔ ابھی میں سوچوں کی کشمکش میں مبتلا تھا کہ مجھے یوں لگا جیسے میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی ہے، اور دوسرے ہی لمحے واقعی میں آسمان کی بلندیوں میں ہوا کے دوش پہ ایک انجانی منزل کی طرف محو سفر تھا۔ یا اللہ خدایا، یہ اب ایک بار پھر کس نئی آفت آن وارد ہوئی ہے؟ کہیں چڑیا چڑیل نے اپنا خونی چلہ مکمل کر کے مجھے اپنا غلام بنا تو نہیں لیا؟ مگر اس نے کہا تھا کہ وہ جہاں پر چلہ کرے گی وہیں میرا تابوت رکھا ہوگا، اور وہیں وہ مجھے اپنے تابع فرمانبردار کر کے لے جائے گی۔ مگر یہ تو کچھ اور ہی لگ رہا ہے۔ میں اتنی تیزی سے اڑ رہا تھا کہ چاہنے کے باوجود بھی اپنی آنکھوں کو کھولنے کی سکت نہیں رکھتا تھا۔ بالآخر میرے قدم زمین سے ٹکرائے تو میں نے اپنی آنکھیں کھولیں، مگر آنکھیں کھولنے کے ساتھ ہی ایک حیرت انگیز منظر دکھائی دیا۔ میری آنکھوں کے سامنے بڑے سردار اور چھوٹے سردار کے علاوہ دو حسین اور دلکش دوشیزائیں برجمان تھیں۔ وہ دونوں کوئی اور نہیں، میری آشنا ہی تھیں۔ ایک سحر جو بھنورمین اور اس کے بیٹے کے ساتھ تھی، اور دوسری وہ تھی جس نے بڑے سردار کے خیمہ نما محل کے اندر میری سیوا کی تھی۔ میں نے غصے اور نفرت سے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ ایک جمع غفیر میری آنکھوں کے سامنے لگا ہوا تھا، مگر آنا پھانا میری نگاہیں ایک جگہ جا کے رک گئی تھیں۔ وہ منظر واقعی ناقابل یقین تھا۔ سمریز خان اور زہریان ملک ان دیکھی زنجیروں کے ساتھ ہوا کے اندر لٹکے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھ پاؤں پھیلے ہوئے تھے، جیسے وہ دونوں ہاتھ اور پاؤں کو زور سے کھینچنے کے بعد باندھ دیا گیا ہو۔ اپنی زنجیروں میں بندھے ان دونوں کو دیکھ کے میں غصے سے پھنکارا۔ میں جانتا تھا اب میں ایک زہریلا انسان بن چکا ہوں، اور کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں کہ کوئی میرا مد مقابل ٹھہرنے کی جرات کر سکے۔ میں نے ایک نظر بڑے سردار اور اس کے ساتھ برجمان چھوٹے سردار اور دونوں دوشیزاؤں کو دیکھا۔ وہ میرے دیکھنے کے انداز کو نہ بھانپ سکے، نہ ہی وہاں لگے جمع غفیر میں سے کوئی میرے دل کی بات جان سکا، اور نہ ہی آہنی زنجیروں میں جکڑے میرے دونوں حریف۔ دوسرے ہی لمحے میں فضا میں اڑتا ہوا سمریز خان کے سر پہ پہنچ گیا۔ میں نے انگلیاں اس کے شریر میں گھسیڑ دیں، اس کے منہ سے دل دہلانے والی چیخیں برآمد ہوئیں۔ اس کے لیے یہی کچھ کافی تھا۔ پھر پلک جھپکنے میں زہریان ملک کے سر پر تھا۔ میں نے اس کی گردن کے پاس اپنے دانت دبا کر اس کی گردن سے خون نکالا۔ بس یہی کچھ بہت تھا۔ پھر ایک جان لیوا منظر بس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ دونوں کی سماج شکن چیخوں نے ماحول میں خوف و ہراس کی لہر دوڑا دی۔ ان کی حالت کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ دونوں ہی کرب و اذیت میں مبتلا تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان کے شریروں میں کئی رنگوں کا دھواں نکلنے لگا۔ پھر ایک دم ان کے شریروں کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سماج شکن چیخیں متواتر ان کے حلقوں سے نکل رہی تھیں۔ چاروں طرف گوشت کے سڑنے کی بو پھیل گئی۔ ہر کس و ناکس پریشان تھا۔ یہ سب کچھ ہوا کیسے؟ کسی کو یقین بھی نہیں تھا کہ میں پلک جھپکتے ہی دونوں کا یہ حال کر کے انہیں بے حال کر دوں گا۔ کچھ ان دونوں نے میرے ساتھ کیا تھا، یہ سزا ان کے پر ناکافی تھی۔ اب کہ میرا رخ بڑے سردار اور کے ساتھ برجمان ان کے پسر اور دونوں دختر کی طرف چلا گیا، ان کے چہروں پہ مکمل اطمینان اور خوشی کے تاثرات تھے۔ اگر بھی ان کا کوئی نقصان کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا کہ وہ جیسے بھی تھے انہوں نے مشکل حالات میں میرا ساتھ دیا تھا۔ میں وہاں سے واپس پلٹ نہیں لگا تھا کہ چھوٹے سردار کی دل مول لینے والی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔
اگر اولاد سے غلطی ہو جائے تو والدین انہیں یکسر فراموش کرتے ہیں، لیکن اگر والدین سے کوئی بڑی غلطی ہو جائے تو کیا اولاد ان کو سنبھلنے کے لیے ایک موقع نہیں دے سکتی؟ میرے بچے! چھوٹے سردار کی بات سن کے میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ آنکھوں کے دیدوں پر آنسوؤں کے لشکر نے قدم جما لیے، گویا وہ اب مجھے اپنا بیٹا بنا رہے تھے۔ ایک باپ والی تاثیر تھی۔ تم اب انسانوں کی بستی میں مت لوٹو میرے بچے، کیونکہ اب ہمارے جیسے ایک عظیم شکتی شالی اقرب ہو۔ تم ہماری قوم کا ایک فرد بن جاؤ اور ممکن ہے کہ بستی میں تم سے خون خرابہ شروع ہو جائے گا۔ طاقت تمہارے آڑے آ جائے گی۔ تم اپنے ہو بچے، ہم پہلے جیسے بھی تھے، مگر آج خدا کو حاضر ناظر جان کے ہم سب مسلمان ہو رہے ہیں، زندگی کو تلاش کر چکے ہیں۔ ہمیں اب فخر ہوگا کہ ہم مر گئے تو اس خالق کے روبرو جانے پہ ہمیں شرمساری سے دوچار نہ ہونا پڑے گا۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ لخ بلخ ہم نے تم سے درگوئی کی، مگر اس وقت ہمارے اندر ایمان کی روشنی نہیں تھی۔ در حقیقت سحر میری بہن ہے، جسے بچانے کے لیے ہم نے بہت پاپڑ بیلے تھے، مگر ہماری ہر سعی ناکام ہوئی اور تم ہماری زندگیوں میں ایک امید کی کرن بن کے ابھرے اور تم نے واقعی وہ کر دکھایا جس کے بارے میں ہم تخیل میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے۔ آج ایک اور انکشاف بھی تم پر کیے دیتا ہوں کہ سمریز خان عرف بھنور مین بڑے سردار کے بھائی اور میرے چچا تھے، جب ان کے صاحبزادے فرنوز بھنور مین عرف زریان ملک میرے چچا زاد تھا۔ ہر لحاظ سے ہم نے تمہارے ساتھ درگوئی کی ہے۔ چاہو تو ہمیں بھی بھنور مین اور اس کے بیٹے کے پاس بھیج دو، چاہو تو میرے بچے آج ہمیں ایک بار پھر سے ملنے کا موقع دے دو۔ چھوٹے سردار کی بات سن کے میں آبدیدہ ہو گیا اور دوسرے ہی لمحے دوڑ کے ان کے گلے سے لگ گیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا۔ آنسو تھے کہ ایک تواتر کے ساتھ بہہ جا رہے تھے۔ نہ جانے کتنے غم تھے جو ان اشکوں کے ساتھ گرتے چلے گئے۔ جب دل کا غبار نکل گیا تو میں چھوٹے سردار سے علیحدہ ہوا۔ تبھی بڑے سردار نے آگے بڑھ کے مجھے اپنے گلے سے لگایا۔ ہر چہرے پہ خوشی کے ابھرتے تاثرات مجھے واضح دکھائی دے رہے تھے۔ اب وہاں بڑے سردار، چھوٹے سردار اور ان کی دونوں دختروں کے علاوہ میں بھی ایک نشست پہ برجمان تھا۔ وہاں ایک دور تک دکھائی دینے والا جمع غفیر لگا ہوا تھا۔ میرے دوستو، میرے پیارے ساتھیو، آج ہم سب بہت خوش ہیں اور اس خوشی کو دوبالا کرنے کے لیے میں اپنی دختر عبیرہ کی شادی آپ سب کی موجودگی میں اس عظیم نوجوان سے طے کرتا ہوں، جس کی ہمت و حوصلے پہ ہمیں قطعی کوئی شک نہیں۔ ایسے ہی نوجوان ہر نسل کو سنوارتے ہیں۔ اگر ایسے ہی زندہ دل، حوصلہ مند، انصاف پسند، ایمان کی طاقت سے مزین نوجوان ہر نسل میں پیدا ہو جائیں تو وہ دن دور نہیں جب اسلام دنیا کے کونے کونے میں پھیل جائے گا۔ اور اب میں بنا کسی تاخیر کے رسم نکاح شروع کرتا ہوں۔ رسم نکاح کے بعد تمام بستی والوں کی نہایت ہی اچھے سے کھانے سے تواضع کی گئی۔ میری اور عبیرہ کی وہ پہلی رات تھی جسے زندگی بھر فراموش نہیں کر سکتا۔ عبیرہ ایک بہت ہی اچھی اور شریف النفس لڑکی تھی۔ ہمارے کمرے میں سہولت کی ہر شے موجود تھی۔ ہمارے بیڈ کے بالکل سامنے پیروں کی طرف ایک قدم آور سنگار میز بھی سجایا گیا تھا۔ ایک سائڈ پر ایک صوفہ سیٹ اور اس کے ساتھ ایک ہی نہایت خوبصورت اور دیدہ زیب میز بھی رکھا ہوا تھا۔ کمرے کے اندر نہایت ہی پیاری خوشبو آ رہی تھی۔ میری یہ رات میرے لیے ناقابل فراموش تھی۔ جب میں پہلی بار اپنی نئی زندگی کا آغاز کر رہا تھا، اس زندگی کا آغاز جس کے بعد میری زندگی میں شاید کبھی دکھوں کا بسیرا نہ ہوتا۔ وہ رات کیسے گزری پتہ نہیں چلا۔ عبیرہ 5 وقت کی نماز کی پابندی سے پڑھتی تھی۔ رات وہ کسی وقت بھی بستر سے اٹھتی اور مجھے معلوم نہ تھا۔ میری آنکھ جب رات کے پچھلے پہر اچانک ہی کھل گئی، مجھے اپنے جسم میں شدید تکلیف کا احساس ہوا۔ دکھ کی زیادتی کے باعث میری آنکھ نم ہو گئی۔ تبھی مجھے یوں لگا میرے جسم کی ہیئت مکمل طور پر تبدیل ہونا شروع ہو گئی ہے۔ میرے ہاتھ پاؤں اچانک
رنگ تبدیل کرنے لگے۔ کمرے کی لائٹ میں نے فوراً آن کر دی۔ تب میں نے نہایت ہی بھیانک منظر دیکھا۔ میرے پورے جسم کا رنگ تبدیل ہونا شروع ہو گیا تھا۔ میں نے سراغ سے کمرے کے اندر سے کنڈی لگا دی اور بستر پہ برجمان ہو گیا۔ اچانک ایک دبی دبی سی چیخ میرے حلق سے خارج ہوئی، کیونکہ میری پسلیوں کے نیچے سے دو عجیب ہی ہیئت کے لمبے لمبے بازو باہر نکلے۔ وہ بازو بالکل ایسے تھے جیسے کسی بچھو کے پاؤں ہوتے ہیں۔ اس کے بعد تو پلک جھپکتے ہی میں جیسے بستر پر کوئی بڑا بھیانک شکل کا بچھو بن کر بیٹھا تھا۔ میری نگاہیں متواتر سنگار میز پہ لگی ہوئی تھیں۔ میں حیران اور ششدر تھا۔ یہ سب کیا ہو گیا؟ کچھ دیر قبل میں انسان کے روپ میں تھا، اب بچھو میرے دل سے کہاں نکلی؟ میرے جسم میں بچھوؤں کا اپنا زہر پھیلا دیا گیا۔ میں اب ایک انسان نہیں رہا، ایک بہت بڑا بچھو بن چکا تھا، طاقتور بچھو جو دنیا کو انگلی کے پور پہ اٹھانے کی طاقت رکھتا تھا، جس کے سامنے قدآور پہاڑ بھی کوئی فوقیت نہیں رکھتا تھا، جس کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت بھی نہیں لا سکتی تھی۔ مجھے اپنے اس شکتی پر مان نہیں ہے، غرور تکبر کا۔ میں نے قطعاً کوئی لبادہ نہیں اوڑھا، کیونکہ میں آج بھی ایک سچا اور پکا مسلمان ہوں۔ میں کبھی کسی انسان کو ایذا نہیں پہنچاؤں گا، اور یہ اب انسانوں کی دنیا میں جاؤں گا بھی نہیں۔ کہیں انجانے میں میرا نشانہ نہ بن جائے۔ میں اپنی عاقبت کو خراب کرنا نہیں چاہتا۔ میں خود سے بچھو نہیں، بلکہ حالات نے مجھے انسان سے بچھو بنایا ہے۔ میری تبدیلی مجھے انسان سے بچھو بنایا ہے۔ دنیا میں میرا ہی کون ہے؟ میری تو اب دنیا ہی منسوب ہے، وہ میرا سب کچھ ہے۔ میں اب ضمن کی گہرائیوں میں بس اپنی اہلیہ عبیرہ کے ساتھ اپنی زندگی کے باقی دن بتاؤں گا۔ میں اس کے ساتھ ہوں، بے شک انسان بچھو ہو یا بچھو کا روپ دھارنے والی شکتی کا مالک ہو، میری رگوں میں بھی اب خون نہیں بلکہ زہر دوڑ رہا ہے۔ انسانوں کی بستی کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کر کر پستیوں کو اپنا مسکن بنانے چکا ہوں میں۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔